دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کہانی سناتا ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھ دیا جائے گا، باقی اس کا سارا جسم سلامت رہے گا، اور یہ وہاں پر جہنم میں عذاب کی سب سے ہلکی کیفیت ہے۔ اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا جس کی وجہ سے حدت، گرمی، شدت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان کا دماغ پگھل کر اس کے ناک اور کان سے باہر آ جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی اس پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی اس طرح سے دماغ کو چڑھے گی کہ اس شخص کا دماغ ناک اور کان سے باہر نکل جائے گا۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ محمدی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شکل اس سے چھین لے گا اور اس کے چہرے کو بڑا کر دے گا۔ اس شخص کا ایک دانت احد پہاڑ کے جتنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کا جو پھیلاؤ ہے وہ 15 کلومیٹر پر ہے، اور اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 15 کلومیٹر کا اگر ایک دانت ہے تو 32 دانت کتنے بڑے ہوں گے، اور اس شخص کی شکل کتنی بڑی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی شکل کو بڑا اس لیے کریں گے تاکہ وہ عذاب کی جدت کو سہ سکے، اور اس شخص کے جسم پر 70 گز موٹی کھال ہوگی جو عذاب کی وجہ سے جل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس شخص کو نئی کھال دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اسے گوارا کرنی پڑے، اور پھر وہ شخص چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، پیاس کی شدت ہے۔ لیکن 70 سال تک اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور 70 سال بعد جہنم کا دروغہ چیخ کر کہے گا کہ کیا چاہیے، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ پھر جہنم کا دروغہ اس شخص سے کہے گا کہ ابھی دیا جاتا ہے تمہیں پانی، اور جہنم کا دروغہ اس شخص کے لیے پانی لائے گا۔ کوکا کولا کی بوتل، پیپسی کی بوتل، یا شاید منرل واٹر کی بوتل تھما دے گا۔ نہیں، قرآن پاک اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس شخص کو مائے حمیم دیا جائے گا۔ اور دوستو، مائے حمیم کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، اتنا شدید گرم ہوگا وہ پانی کہ وہ شخص جب پینے کے لیے پیالہ اپنے قریب کرے گا تو اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کر اس پانی کے پیالے میں گر جائے گی، لیکن پھر بھی اس شخص کو وہ پانی پینا پڑے گا۔ دوستو، یہ ہے جہنم کے سب سے ہلکے درجے کے عذاب کی کہانی۔ اب آپ سوچئے کہ جو بڑے بڑے عذاب ہیں ہم انہیں کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سب کچھ یہی ہے، آخرت کو بھول گئے۔ صبح اٹھے کام پر چلے گئے، شام کو آئے تو آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہیں، خیال الصلاح، خیال الفلاح، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، بس یوں ہی زندگی گزار کر چلے گئے۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ و غلاب ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ دوستو، کوشش کریں کہ ہم سب کے چہرے شگفتہ و غلاب کی طرح ہوں، لیکن اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس طرح ہوں کہ تم کو پکڑ پکڑ کے سینہ بن سے کھینچتا ہوں کہ اس طرف مت جاؤ، اور کہتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ دوستو، کوشش کریں کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ اب دیکھیں، پنکھا بند ہے اور میری یہ حالت ہے پسینے سے، وہاں پر جو جہنم کی آگ ہے، آپ اندازہ کریں کہ ہم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ کوشش کریں کہ نماز ادا کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔